علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے الحمدللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جی۔ تو مومنہ علی کا 2025 آج دونوں بیٹھ کے میاں بیوی ڈھیٹ میاں بیوی بیٹھ کے شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو کانٹ انہوں نے کیے ہیں 2025 میں وہ سارے یہ بھول گئے ہیں۔ تو اب وقت آ چکا ہے ان کو یاد دلوانے کا کہ 2025 میں انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا، کس کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ذلیل کیا، لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی۔ آج مومنہ بی بی جو ہیں وہ بڑی خوش ہیں اور بے احتیاطی کی انتہا کر دی ہے، گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے جی۔ پیٹ اٹھا کے بائک کے اوپر لاہور کی سڑکوں پہ گشت کرتی ہوئی نظر آئیں، جو آمنہ کے بیٹے کی بدے میں بوتھا لٹکائی ہوئی نظر آئی تھیں، اور لوگوں نے کہا تھا جی پریگننٹ ہیں اس لیے۔ تو آج کہاں گئی وہ پریگننسی کے جو حالات ہوتے ہیں کہ بھی عورتیں جو ہے وہ بڑی احتیاط کرتی ہیں، ان کا جو موڈ ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، لیکن یہاں تو بالکل فٹ فاٹ تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور بات ہوگی جی کہ عائشہ کے منہ کے اوپر زیان نے مار دیے ہیں تھپڑ، ایک تھپڑ نہیں کئی تھپڑ۔ عائشہ جی کا منہ جو ہے وہ لالو لال کر دیا ہے زیان نے، اور جی عائشہ جی کا جو منہ ہے نا وہ لالو لال کر دیا ہے۔ دوسرا جی انمول بھی پھپھیوں سے اکتائی نظر آئی، مریم اشارے کر رہی تھی جونیئر بزرگ خاتون کے آؤ پھپھو کی گودی میں، لیکن جی انمول نے بالکل بھی کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ لیکن جی علی اور مومنہ جو ہیں وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ چٹے بابے کو نا دادی کی یاد آ رہی تھی، زبردستی چٹے بابے کو دادی کی یاد دلوائی جاتی ہے، اور زبردستی جو ہے بلال کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو گھر بلال کا ہے اس گھر کو امی جی کا گھر کیوں کہا جاتا ہے، منہ میں چھالے کیوں پڑتے ہیں، بھائی کے گھر کا ذکر کرتے ہوئے حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے یہ لوگ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور سمینہ بلال بالکل بھی دکھائی نہیں دیے، کیوں، آخر کیا وجہ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ سب سے پہلے تو ذرا ان کی یادداشت کو واپس لاتے ہیں۔ یہ جو مومنہ میسنی ہے، استادوں کی استاد، جس نے اپنے ہی استادوں کو میں کہتی ہوں کہ ڈس لیا، ان کے پیٹھ میں خنجر گھوپا، وہ بلال جس نے اس کے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کے پیار دیا، جس نے اس کو اپنی بہنوں سے بڑھ کے عزت دی، جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا حصہ نہیں صرف بہنوں کا بھی حصہ قربان کیا، اور ایک اچھا پیارا اچھی سوسائٹی میں گھر لے کے دیا تاکہ میرا بھائی جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو ہیں، اسی کی پیٹھ میں خنجر گھوپتے ہوئے 2025 میں انہوں نے جو اگست میں ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ ہمیں زبردستی اس گھر سے نکلوایا جا رہا ہے، اس گھر میں ہمارا آخری جو ہے نا یہ 14 اگست جو انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا، یہ آخری سیلیبریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ کانٹینٹ چلا، اور اب آ کے دسمبر تک یہ کانٹینٹ چلتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کئی ویڈیوز اس ٹاپک پہ بنائی اپنے چینل کو، یہ ایک بندے کو ذلیل و رسوا کر کے، گندا کر کے، نیچا دکھا کے اپنے چینل کے اوپر ویوز لاتے رہے اور نوٹ بناتے رہے۔ تو شرم سے نا ڈوب مرنے کا مقام ہے، بڑا جلدی تم لوگ بھول گئے ہو، ابھی تو 2025 آج ہی گزرا ہے، ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن تم لوگوں کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2025 میں پورے سال میں تم لوگوں نے عائشہ کو پورا سال یوز کیا، عائشہ کو خوب ستایا، عائشہ کو اپنے مفاد کے لیے یوز کیا گیا، سمینہ کو وقتاً فوقتاً نیچا دکھایا گیا، عائشہ کی جو بیماری کا کانٹینٹ آپ کی جھولی میں ڈالا گیا، اس میں بھی آپ لوگ اپنے گھٹیا پن سے دونوں میاں بیوی باز نہ آئے، نہ صرف بیوی نے بلکہ علی صاحب نے بھی بلال اور سمینہ کا نام لے لے کے عائشہ کو ٹونٹ مارے، عائشہ کو نیچا دکھایا، اتنا بھی خیال نہ کیا کہ میری بہن جو ہے وہ بیمار ہے، ابھی تھیٹر سے نکل کے آئی ہے روم میں، اس کا بھی لحاظ نہ کیا گیا۔ 2025 میں تم لوگوں نے مریم کی فیک شادی کے کانٹینٹ کا تم لوگ حصہ بنے، اور اس کانٹینٹ کو کیش کیا، اور اس کانٹینٹ میں تم لوگوں نے خوب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے، اور کھانے وانے کھائے، شادی کے مزے لوٹے، سارا کچھ کیا، اور یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ ہماری بہن غلط کر رہی ہے، لیکن تم لوگوں نے
اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ یہ سارے جو تماشے ہو رہے ہیں یہ سارے ہمارے پورے ٹبر کی ملی بھگت ہے، اور ہم لوگ صرف اس شادی کو کانٹینٹ کے طور پہ یوز کیا کر رہے ہیں، یہ صرف ایک سکرپٹڈ کانٹینٹ ہے۔ تو تم لوگ بھی مریم کے ساتھ برابر کے شریک تھے، اور مریم نے 2025 میں ہی انگلیوں کے اشارے کر کر کے علی کی طرف یہ کہا تھا کہ بھئی میں تو علی بھائی کی ساری باتیں مانتی ہوں، اور اس نے یہ فیل کروایا تھا کہ علی بھائی کے کہنے پر ہی میں اپنا گھر اجاڑ کے یہاں پہ اماں کے گوڈے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے مومنہ مصری جی، میں آپ کو یاد کرواتی چلوں۔ تو اس کے بعد جی 2025 میں انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ کانٹینٹ چلایا کہ بلال نے ہمارے سروں پہ بم پھوڑ دیے، ہائے ہماری بچی کا سکول، ہائے ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے، ہم تو بالکل جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، ہماری تو زندگیاں ختم ہو گئیں، اب ہم کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں، کیا کریں، منجا کتھے ڈائیں، پتہ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے تماشے کیے، اور پھر گولڈ بیچنے کا ڈرامہ کیا۔ ٹھیک ہے، گولڈ بیچنے کا ڈرامہ کیا کہ بھئی ہم بھکھڑ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، اور ہمیں ایک دم سے گھر خالی کرنے کا بول دیا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے، نہ ہمارے پاس سامان ہے، نہ ہمارے پاس گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ گولڈ بیچنے کا ڈرامہ، فیک ڈرامہ رچایا گیا، اور پھر اس گولڈ کو بیچ کر کیا لیا جی میں نے، ایک عدد سیمسنگ موبائل، کلیپنگ ہونی چاہیے ہے، تو تمہیں یاد دلواتے چلیں مومنہ میسنی صاحبہ تم نے کیا کیا کیا، کیسے اپنے ہی محسن کے پیٹھ میں خنجر گھوپا۔ پھر تم لوگوں نے وہ فیک کہانی بنائی کہ ہمارا گھر خالی نہیں ہو رہا تو ہم نے یہیں پہ گھر لینا ہے، یہیں پہ گھر لے لیا پھر، ٹھیک ہے، اور پھر جب اس گھر میں شفٹ ہو گئی تو تمہیں ایک سکھ کا جو ہے نا سانس آیا، اور آج تم بڑی خوش ہو اس گھر میں، اور تمہیں بالکل پچھلی جو چیزیں ہیں وہ بھول بھلا گئی ہیں۔ وہ جو تمہارے شوہر نے آنسو بہاتے ہوئے بلال کے کمرے میں بیٹھ کے آخری ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ مومنہ میموریز جو ہیں وہ سیو کر لو، بچوں کو دکھائیں گے کہ کبھی ہم اس روم میں رہتے تھے، آج تم لوگ اسی روم کے سامنے بیٹھ کے ناچتے ٹھوستے رہے، تمہارے اندر غیرت ہوتی تو تم کبھی بھی اس طرح بلال کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھستے بھی نہ، اسی گھر میں جس گھر میں سے تم لوگوں نے نکلتے وقت بولا تھا کہ اب پتہ نہیں ہم اس گھر میں کب آئیں گے، ہمارا اس گھر میں آخری دن، اور تمہیں کسی تمہاری فالوور نے کہا تھا کہ اب حلالی ہونا تو پھر اس گھر میں مڑ کے نہ آنا، لیکن تم لوگ تو دوسرے ہی دن مڑ کے آ گئے تھے، کیونکہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا، سب کچھ وہ کیا تھا، صرف بلال کو نیچا دکھانے کا ایک مطلب کہ تم لوگوں نے کوشش کی تھی ناکام، جس میں تم لوگ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہو۔ تو یہ وہی عورت ہے جو عبداللہ کی برتھڈے میں بوتھے لٹکا کے کھڑی تھی کونوں کھردروں میں، اور جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمینہ کی گردن مروڑ دے ہیں۔ تو یہ آج آپ دیکھ لیں پیٹ کے ساتھ یہ بائک پہ بیٹھ کے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی سردی میں اتنی بے احتیاطی، میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ کس طرح کی عورتیں ہیں، اگر کچھ ہو جاتا اللہ نہ کرے۔ آپ کو یاد ہے مریم کی جب مریم بیچاری کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کس طرح یہ آ کے ہمدردیاں بٹور رہی تھی کہ میں تو رونے لگ گئی، مجھے تو یہ ہوا، تو آج اس کو یہ حیا نہیں آئی کہ یہ رش کا دن ہے، لونڈے لپاڑے سڑکوں پہ ہوں گے، میرا کوئی کام نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے شور کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے یوں پھرنا، لیکن کیا ہے جی بھئی عادت پڑی ہوئی ہے نا، عادت سے کب باز آئیں گی، نہیں آ سکتی نا، گھر میں سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، تو وہ سکوٹری پہ بیٹھ کے ہیں اتنی بے احتیاطی، اور جاتے وقت محترمہ کیا فرماتی ہیں، بڑا حسین موسم ہے، ٹھنڈ ذرا بھی نہیں ہے، بالکل بھی ٹھنڈ تو ہے ہی نہیں نا، جیسے ہی مڑ کے گھر آتی ہیں تو اوہ ہوئے ہوئے بڑی سردی تھی، بڑی سردی تھی ہیں، بڑی ٹھنڈ تھی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو انہوں نے کیا کہنا تھا، ہائے وہ نظر بد ہوگی، ہائے نظر بد لگ گئی، ہائے لوگوں کی آ پڑ گئی، ہائے لوگوں کی ہیں، پھر انہوں نے سارا الزام عوام کے اوپر تھوپ دینا تھا ہمیشہ کی طرح، جیسے باقی انفلوئنسرز اسی طرح کا باتیں کرتے ہیں، جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جی یہی الزام سارا جو ہوتا ہے نا کیا کرایا جو ہوتا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کا وہ ملبہ اپنی دیکھنے والی آڈینس پر ڈال دیتے ہیں، پھر جی وہ باہر سے نہیں کھانا جی، کھا پی کے ٹھوس کے پھر گھر آ کے اب صبح کیا کریں جی، بوریت کیسے دور کریں، تو بس جی عبداللہ ہے، کیا نام ہے، بابا ہے نا، چٹا بابا، کیا نام ہے اس کو، زیان ہے نا، بس زیان کو لے کے چلتے ہیں دادی کے گھر،
دادی کا گھر، بھائی دادی کا گھر تو ہے، ظاہری بات ہے وہ اس کے بیٹے کا گھر ہے تو ماں کا بھی ہے، لیکن تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑتے ہیں یہ کہتے ہوئے بلال کے گھر؟ اب بھی تک بھی ان کے اندر سے منافقت نہیں گئی، آپ دیکھ لیں بنا بتائے آج کل کون آتا ہے کسی کے گھر، آپ بتائیں ہیں؟ بنا بتائے کوئی کسی کے گھر نہیں آتا، ہمیشہ اجازت لے کے کسی کے گھر جایا جاتا ہے، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بے شک اس گھر میں میری ماں ہے، بہنیں ہیں، لیکن اس گھر کا مالک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور وہ اس گھر میں بھی آرام بھی فرما رہے، ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی مطلب کہ ویڈیو شوٹ چل رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بنا بتائے ڈھیٹ، بھائی بندے کو ڈھیٹ اور ہونا چاہیے، چلاک ہونا چاہیے اور بے شرم ہونا چاہیے، جو ساری کوالٹیز جو ان دونوں میاں بیویز میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور آگے بچوں میں بھی، بچے بھی پورے ایکٹر ہیں، وہ انمول پوری آرٹسٹ ہیں، انمول کو پورا جو ہے نا سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا بات کرنی ہے، کب کیا فرمائش کرنی ہے، اور اس کا لگا کے بہانہ جی دادی کو یاد کر رہا تھا، دادی دادی، اور پھر بیچارے شودا سا منہ لے کے بھئی ہمیں تو کسی نے چائے بھی نہیں پوچھنی، بھئی ہم ناشتہ کروا دیتے ہیں، باہر سے ناشتہ آ گیا، وہاں پہ ٹائم گزارنے کا اور ویڈیو شوٹ کرنے کا موقع پھر کس طرح سے ملتا ہے؟ ظاہری بات ہے کچھ تو کھلانا پلانا تو پڑتا ہے نا، کھلائے بغیر تو پھر اگلے آتے ہی نہیں ہیں ویڈیوز میں۔ تو اس کے بعد جی اسی روم کے سامنے بیٹھ کے جس میں یہ رہتے تھے، جو اب سمینہ اور بلال کے پاس ہے، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہیں پہ بیٹھ کے خسر پھسر ہوتی رہی، اور ایک بندے کے گھر میں جا کے اس کو ڈسٹرب کیا گیا، یہ سخت مطلب گھٹیا ترین حرکت کی مینرز کے خلاف، اور بچوں نے جو کیا، انمول کو جو جپھا چاڑا نا آشا نے، تو انمول ایسا مطلب کہ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں یوں لگ رہا تھا جیسے انمول نا اس کا بس نہیں چل رہا کہ اپنی پھپھی کی گردن مروڑ دے، اتنا وہ تنگ ہو رہی تھی، اور پھر اس کو چھوڑ کے جب اس نے زیان کو اٹھایا تو زیان نے تو وہ لپڑوں کی بارش کی ہے نا، بھئی بڑی پھپھو کا تو حال خراب کر دیا۔ بڑی پھپھو سے تو بچے بہت ہی زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ تو پھر جی جب انمول صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا بیڈ کے اوپر، تو مریم اس کو اشارے کر رہی ہے کہ آؤ میری گود میں آؤ، ہیں، لیکن انمول ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس نے پھپھی کو کوئی جو ہے نا لفٹ نہیں کروائی، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں دیا۔ تو انمول کو بھی پتہ ہے کہ میں اگر پھپھیوں کے پاس جا رہی ہوں تو صرف اور صرف کھانے ٹھوسنے کے لیے، بس اور کوئی نہیں جی، یہ کھلا دیں وہ کھلا دیں، کیا کھانا ہے کیا لانا ہے، بس یہ ان بچوں کو اس نے پورا سکھایا ہوا ہے جی، کس طرح سے مطلب کہ چاپلوسیاں کرنی ہیں، کس طرح سے خوشامد کرنی ہے موقع مناسبت دیکھ کے۔ اوف اللہ توبہ توبہ، میں کہتی ہوں اتنی کوئی، وہ تو بچی ہے نا بیچاری ابھی چھوٹی ہے، لیکن بہت گندی تربیت کر رہی ہے انمول کی اس کی ماں، بہت گھٹیا تربیت کر رہی ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو وہ ایک جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا خودداری، وہ نہیں سکھا رہی، ان کو بکھڑ، ان کو لچڑ اور ساسی کمتری کا شکار، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شودے جو مطلب بنے ہوتے ہیں، یہ سارا ٹبر وہی سٹائل۔ تو شرم نہیں آئی آپ کو؟ بلال کے گھر اس کی اجازت کے بغیر آپ لوگ چلے گئے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو بس جی کچھ نہ پوچھیں، جب آشا بیچاری کے منہ کے اس پر اس نے ماری ہے نا، تو اس کا چہرہ آپ دیکھیں کس طرح سے اتر گیا تھا۔ مجھے تو اتنا زیادہ افسوس ہوا نا، مجھے ترس آیا کہ بیچاری کے ساتھ زیان نے بہت غلط کیا۔ ابھی تو یہ چھوٹا ہے تو یہ حال ہے، ابھی بڑا ہوگا تو پھر پتہ نہیں یہ کیا کیا کرے گا، واللہ عالم جی۔ بہرحال جی ہمیں نہیں پتہ کہ آشا کے ساتھ سے بچے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں دور بھاگتے ہیں، اور جب بھی آشا بچوں کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے تو بچے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال مومنہ صاحبہ کی کلاس لگانا ضروری تھی، اگر شرم ہوئی مومنہ میں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے بلال کے گھر جانے سے پہلے بلال اور سمینہ سے اجازت لے گی پھر جائے گی، صحیح ہے۔ اور انہوں نے تو بالکل کوئی لفٹ نہیں کروائی جی، ظاہری بات ہے جب آپ پوچھے بغیر آ جائیں، اگلا کس حالت میں بیٹھا ہو یہ تھوڑی نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہے ان کا، وہ بیچارے سوئے ہوئے ہیں یا ابھی تیار نہیں ہیں، یا بچے تنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال جی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔